نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد جزا اللہ علی محمد ما هو اہلہ اللهم صل علی محمد نبی امیہ وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لاکھوں کروڑوں درود و سلام، اور آپ سب کو بھی السلام علیکم۔ آج قرآن پاک کی جس صورت کے ساتھ میں آپ کے سامنے ہوں وہ سورہ ملک ہے۔ سورہ ملک کے اندر آپ پڑھیں اس کو تو حقیقی بادشاہت کا ایک رنگ نظر آتا ہے۔ تو میرے اندر یہی ایک ٹائٹل اس کا آیا کہ حقیقی بادشاہ نے اپنی کس طرح سے گریب بتائی ہے، کس طرح سے اپنی پہچان بتائی ہے، کس طرح سے اپنے ہونے کا احساس دلایا ہے، اور ہمیں ہماری کم مائگی کا احساس دلایا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقیقی بادشاہت بے شک وہی اس کے پاس ہے، اور وہ قادر ہے ہر چیز کے اوپر۔ کیا دیکھتے نہیں ہو تم کہ زمین اور آسمان اس نے بنا دیے تہ بتہ، 7 آسمان بنا دیے ان کو تہ بتہ، اور کون ہے جو ان کے اندر نظام کو چلا رہا ہے؟ آسمان کو مزین کر دیا میں نے چراغوں کے ساتھ، اور اس کو ایک تو روشنی کے لیے بنا دیا، خوبصورتی کے لیے بنا دیا، اور دوسرا شیاطین کو مارنے کے لیے بھی بنا دیا۔ شیاطین کو مارنے کے لیے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ کاہنیت کا علم، کاہن کہتی تھی اس کے پاس جنات وغیرہ کا علم ہوتا ہے، دوستی ہوتی ہے جنات کے ساتھ۔ تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک کاہن کسی جن کے ساتھ اپنے کسی بھی عمل کے ساتھ دوستی کر لیتا تھا، وہ جن شیاطین ہوتے تھے، وہ پہلے آسمان تک پہنچتے تھے اور کان لگا کر فرشتوں کی باتیں سنتے تھے، واپس آ کر اس کاہن کے کان کے اندر بتا دیتے تھے، اور کاہن اس کے اندر مسالہ لگا کر اپنے پاس سے اس بات کو آگے لوگوں تک پہنچاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان کو محفوظ کر دیا، ان شیاطین کی پہنچ سے بند کر دیا۔ اب کوئی اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بات کو اچک لے تو ایک تارا توڑ کر ہم اسے مارتے ہیں، اور اس کے پیچھے ایک انگارہ اس کو فالو کرتا ہے اور اس کو ختم کر کے ہی اس کی جان چھوڑتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں سبحانہ تعالیٰ کہ ہم نے آسمانی دنیا کو مزین کر دیا ستاروں سے، روشن چراغوں سے، اور شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بھی بنا دیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ نظر اٹھاؤ نظر اپنی آسمان کی طرف اور اس کی وسعت کو دیکھو، تمہاری نگاہ پلٹ کر واپس آ جائے گی، پھر نظر اٹھاؤ، پھر دیکھو، دور تک تم اپنی نگاہ کو لے کر جاؤ گے اور یہ واپس تم تک آ جائے گی، اور تم نہیں دیکھ پاؤ گے کوئی بھی بے ربط نہیں ہے، کچھ بھی رب کا بنایا ہوا سیکوینس میں ہے، ہر ایک چیز ترتیب میں ہے، اور تم اس کی حد کو بھی نہیں ماپ سکتے، اور اس کے جو بیلنس ہے ہر چیز کے اندر اس کو بھی نہیں ماپ سکتے۔ اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے تم سمندر کی طرف نگاہ اٹھاؤ تو سمندر کی وسعت کو دیکھو، تو دور تک تمہاری نگاہ جا کر واپس آ جائے گی، تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو جو رب 7 آسمانوں کو بنانے کے اوپر قدرت رکھتا ہے اور ان کے اندر تہ بتہ سارے معاملات چلانے کی قدرت رکھتا ہے، پھر بھی تم اس کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف چلتے ہو۔ اور اب تعالیٰ کی ذات نے اس میں بہت واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ زندگی اور موت، میں نے تمہیں زندگی اور موت کا ایک فلسفہ دیا تاکہ تمہاری آزمائش کروں۔ موت اور زندگی، موت کا کنسیپٹ کیا ہے کہ جیسے کہ سمندر کے
سفر پہ آپ ایک مسافر کو چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں، اور جب وہ مسافر جہاز میں بیٹھ جاتا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں وہ چلا گیا، یہ موت ہے۔ اب میں بے ربطی کی اور ربط کی بات بتانے لگا آپ کو، انٹر لنک کیا ہے زندگی اور موت۔ یہاں سے وہ مر گیا، دنیا والوں کے لیے وہ چلا گیا، جیسے کہ ایک مسافر کو سمندر کے سفر میں آپ نے جہاز پہ بٹھا دیا اور وہ چل پڑا، آپ لوگ واپس آ گئے، اب اس کا سفر جاری ہے، کسی اور ساحل کے اوپر کچھ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ جہاز وہاں پر لنگر انداز ہوا ہے، تو کہہ رہے ہیں وہ آ گیا۔ یہ زندگی ہے اس کی، یہ دنیا کی زندگی کا اختتام اور برزخ کی زندگی کا آغاز، محشر کے لیے تیاری، انتظار، ویٹنگ ہال، اس کی قبر، اس کے اندر کا عالم، وہ میدان محشر تک انتظار گاہ ہے۔ تو ایک زندگی ختم ہو رہی ہے یہاں سے موت کی صورت میں، اور لنک کر رہی ہے دوسری زندگی کے ساتھ، انٹر لنک ہو گئی ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ انسان اتنا کہ زیادہ جلد باز ہے، نہ شکرا ہے، جھگڑالو ہے، اور یہ ابن الوقت ہے، یہ صرف اپنے وقت کو دیکھتا ہے اور کچھ نہیں دیکھتا، اس کو صرف اور صرف اپنا وقت نظر آتا ہے۔ مجھے کیا ملے گا اس میں، میرا کیا ہے اس میں، مجھے اس نے یہ کہہ دیا، مجھے اس نے وہ کر دیا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، میں کرتے کرتے وہ چھری کے نیچے آ جاتا ہے اور کٹ جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ موت اور زندگی میں نے تمہیں دی تاکہ تمہاری آزمائش کر سکوں، اچھے اعمال کرو، موت کو یاد رکھو، اور اللہ کے حضور پیش ہونے کو یاد رکھو، تو قیامت کے روز میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان۔ اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ تم ذرا اونچی آواز سے بات کرو رب کو، یا آپس میں، یا بالکل مدھم آواز سے بات کرو، میں دونوں سنتا ہوں، لطیف ہوں، خبیر ہوں، باریک بین ہوں، میں بہت زیادہ میری نظر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز کے اوپر میں قادر ہوں، قدرت رکھتا ہوں۔ تمہارا کوئی بھی عمل مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے، کوئی بھی عمل مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ تم نیکی کا کوئی کام کرتے ہو تو وہ بھی میرے پاس درج ہے، تم کوئی برا کام کرتے ہو تو وہ بھی میرے پاس ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں بہت واضح طور پر فلسفہ موت اور حیات بتا دیا، پھر اپنی قدرت بتا دی، پھر اپنی طاقت بتا دی، کہا کہ رب کے لشکر جو ہیں ان کے ساتھ جھگڑا کر سکتے ہو، ان کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہو، اور تم جانتے ہو رب کے لشکر کیا ہیں، ارواح کے لشکر ہیں، فرشتوں کے لشکر ہیں، اور مخلوقات کے لشکر ہیں۔ وہ جس کو حکم دیتا ہے اس کے حکم کے ساتھ وہ سب کچھ آن ہو جاتا ہے، کن فیکون۔ ہم آج الجھے ہوئے ہیں اپنی ہی سوچ کے اندر، ہم آج الجھے ہوئے ہیں اپنی ہی ایک مصیبتوں کے اندر جو اپنے ہاتھوں سے گھڑی ہوئی ہیں۔ انسان کے اوپر کوئی بھی مصیبت، دکھ، تکلیف، بیماری اس کے اپنے عمل سے آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے سبحانہ تعالیٰ کہ انسان کے اوپر کوئی بھی مصیبت، تکلیف جب آتی ہے تو اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، اور بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو میں تمہاری درگزر کر دیتا ہوں، میں گرفت میں لے کے ہی نہیں آتا۔ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ اگر خیالات کے اوپر پکڑ ہوتی تو ہر جو نیک انسان جو ہے، ہر ولی جو ہے وہ بدمعاش ہوتا۔ اللہ اکبر۔ خیال، سوچ تو کسی کے، اس کو اوپر کسی کو قدرت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں رکھتا۔ وسوسہ، ابلیس ہر وقت کا حاضر ہے، ہر وقت حاضر ہے، رب نے اس کو ہر وقت کی حاضری دی ہوئی ہے، طاقت دی ہوئی ہے تاکہ بہکائے۔ دیکھیں جی، اگر ساری دنیا کے اندر نیکوکار ہی ہو جاتے تو پھر اللہ کو کون مانتا؟ اللہ کی طاقت کیسے جانی جاتی؟ برائی اور اچھائی
دن اور رات، خوشی اور غم، یہ سب کچھ، ہنسنا رونا، یہ سب کچھ ساتھ ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو ایک ربط کے ساتھ بنایا ہے۔ حقیقی بادشاہ رب ہے۔ ہم نے سورہ ملک کو صرف مردوں کے لیے، ان کے ثواب کے لیے یا ان کی بخشش کے لیے پڑھنے کا ایک سورس بنا لیا۔ سورہ ملک پڑھ لیں گے، مرنے کے بعد زندگی میں سورہ یاسین پڑھ لیں تاکہ جان ختم ہو جائے۔ ہر کام میں، اللہ کے ہر ذکر میں ہم مطلب ڈھونڈ رہے ہیں۔ کبھی بغیر مطلب کے بھی تو پڑھیں، کبھی کسی غرض کے بغیر بھی تو اس کو یاد کریں۔ اللہ کی قسم، جب آپ اس کو بغیر کسی وجہ کے یاد کریں گے، وہ آپ کو بہت عطا کرے گا، بہت عطا کرے گا، بہت دے گا۔ وہ غفور الرحیم ہے، اس کو اپنی تعریف سننا بہت پسند ہے۔ اسے جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پہنایا، اپنے سے الگ کیا، تو اس سے بھی اپنی تعریف کروائی، پھر اس کی بھی تعریف کی، اور اختتام بھی تعریف کے اوپر ہی ہونا ہے۔ میرے نبی کے پاس جب جائیں گے بخشش کے لیے، شفاعت کے لیے، تو آپ فرمائیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اپنے نام بتائے گا اور میں اس ناموں سے اس کی تعریف کروں گا تب تک جب تک میرا رب چاہے گا۔ اور پھر میرا رب کہے گا، سر اٹھائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مانگیے جو مانگے گے دیا جائے گا۔ میں اپنی امت کے لیے بخشش شفاعت مانگوں گا۔ اللہ اکبر! اتنے مشفق، اتنے شفیق، ہمارے لیے نیکی، ہمارے لیے بھلائی کرنے کے لیے رب کے سامنے حریص، اور ہم ان پر درود اور سلام پڑھنے کے اندر کنجوس، بخیل، ذکر کرنے سے ہم اجتناب کرتے ہیں۔ ہم میں سے اکثریت یہ کہتی ہے جی وہ ایک انسان تھے، وہ آئے، وہ چلے گئے۔ تو پھر مجھے ایک بات بتائیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کلمے میں نبی موجود، اذان میں نبی موجود، نماز میں نبی موجود۔ نماز کے اندر اتحیات میں آپ بیٹھتے ہیں، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، رب سلام بھیج رہا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، صالحین کے اوپر بھی سلام رب تیرا۔ آگے درود ہو رہا ہے، اللہم صلی علی محمد۔ تو پورا آل ابراہیم کے اوپر بھی ہے، آل محمد کے اوپر بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ معراج میں اللہ نے نماز عطا کی تھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تھی، تو پھر اس کو تھی رہنا چاہیے تھا۔ یہ ہے کیوں؟ 5 وقت کی نماز کیوں ہے؟ الصلاۃ معراج المومنین، مومنوں کی نماز جو ہے وہ کیا ہے؟ معراج ہے۔ تو اس میں اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو وہ تو نہیں پڑھ رہے۔ ذرا بات کو میری معافی کے ساتھ سنیے گا، میں غلط ہو سکتا ہوں، لیکن اس پہ غور ضرور کیجیے گا کہ جو تھے تو ان کے لیے جاری کیوں رکھا ہوا ہے عمل؟ بات اتنی سی ہے کہ فلسفہ نہیں سمجھ آ رہا، وہ رمز رب کی جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ قرآن میں نماز کا ذکر تو ہے، لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے۔ وضو کا طریقہ بتا دیا نا کہ اپنے چہرے کو دھو لو، ہاتھوں کو دھو لو، یہ کر لو۔ صبح شام کے اذکار کے بارے میں بھی بات کر دیا، ذکر کرو، تسبیح کرو صبح شام۔ لیکن نماز کے بارے میں قرآن پورے کے اندر کہاں پر لکھا ہوا ہے
کہ اتنی رکھتے ہیں، اتنی اس میں سنتے ہیں، اتنی اس میں نفل ہیں، اتنے اس میں فرائض ہیں، اس میں یہ کرنا ہے، یہاں پر بیٹھنا ہے، یہاں پر کھڑے ہونا ہے، قیام کرنا ہے، یہاں پر رکوع کرنا ہے، یہاں پر سجود کرنا ہے، یہاں پر آپ نے رکنا ہے، جلسہ کرنا ہے، یہاں پر یہ ہے، یہاں پر تحیات ہے، یہاں سے آپ نے سلام پھیرنا ہے دونوں طرف، پھر اس کے بعد کیا پڑھنا ہے، یہ سارا کچھ جو ہے یہ کس نے بتایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس کو دی گئی نماز اس کو کہا گیا کہ آپ اس کو سکھاؤ جس طرح سے میں آپ کو سکھا رہا ہوں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جبرائیل امین نے آپ کی امامت کروائی اور آپ نے وہ نماز جو ہے پڑھی اور پھر صحابہ کو پڑھائی، اس کے بعد سے ہم پڑھ رہے ہیں. اب ہم تو ابھی تک اپنی نماز کو ہی درست نہیں کر سکے کہ نماز میں رفع یدین کرنا درست ہے کہ نہیں ہے، رفع سباسہ کرنا درست ہے کہ نہیں ہے، پاؤں زیادہ کھولنے چاہیے کہ کم کھولنے چاہیے، نماز پوری پڑھنی چاہیے کہ ادھوری پڑھنی چاہیے. ابھی تک تو ہم اسی کے اندر الجھے ہوئے ہیں. درود کون سا صحیح ہے، کون سا درود غلط ہے؟ درود کبھی غلط ہوتا ہے؟ تعریف کرنے کے لیے ایک پی ایچ ڈی ہے، ایک ایم اے ہے، ایک بی اے ہے، ایک ایف اے ہے، ایک میٹرک ہے، ایک مڈل ہے اور ایک ان پڑھ ہے. سارے تعریف کریں گے جب تو ہر کوئی اپنے اپنے الفاظ کا چناؤ کرے گا، ہوگی تعریف ہی ہو. آپ اس کو کم اور زیادہ کی کیٹیگری میں تو رکھ سکتے ہیں، افضل اور اس سے نچلے درجے پہ تو رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ غلط ہے. ایک ان پڑھ سے آپ پی ایچ ڈی لیول کی تعریف سننا چاہیں تو پاسبل نہیں ہے، اور ایک پی ایچ ڈی یا ایم اے کیا ہوا بندہ ایک ان پڑھ کی طرح تعریف کرے تو وہ بھی اس سے ممکن نہیں ہے. ہر بندہ اپنے کیلیبر کے مطابق جو ہے وہ بات کرتا ہے، الفاظ کا چناؤ کرتا ہے. تو یہی شان ہے جو ہم بیان کرتے ہیں. درود و سلام، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا کہ میں اور میرے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی بھیجو. آدم سے لے کر عیسیٰ تک کون سی زبانیں بولتی جاتی رہیں؟ کون سی زبانیں بولی جاتی رہیں؟ تب تو عربی نہیں چل رہی تھی نا جی. ہر ایک نے اپنی اپنی زبان میں رب کو بھی پکارا، ہر ایک نے اپنی اپنی زبان میں مناجات بھی کی، دعائیں بھی کی، ذکر بھی کیے، اذکار بھی کیے. سب کچھ رب نے سنے. رب ساری بولیاں سمجھتا ہے نا، تو اس نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عربک کو پسند کیا اور کہا کہ جنت کے اندر بھی یہی زبان ہوگی. اگر آپ قرآن کو دیکھیں، اگر آپ قرآن کو پڑھیں، جیسے کہ میں نے سورہ ملک کے بارے میں بتا رہا ہوں آپ کو، اس میں جیسے جیسے آپ اس کے اندر جاتے جاتے ہیں، سب سے پہلے اس نے اپنی بادشاہی بتائی، پھر اسے زندگی اور موت کا فلسفہ بتایا کہ آزمائش کرنے کے لیے. اب آزمائش ہے، اب زندگی ایک آزمائش ہے، مر جانا آزمائش ہے. اگر آپ زندگی اچھی گزاریں گے تو موت اچھی ہوگی. زندگی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے پا پہ ہوگی تو اچھی بہترین ہوگی، موت بھی اچھی آئے گی، کلمے پہ آئے گی. اور جس عمل پہ آپ کی موت آئے گی اسی عمل سے آپ کو اٹھایا جائے گا قیامت کے روز. جس سے دنیا میں آپ کو محبت ہوگی، قیامت میں اسی کے ساتھ آپ کی محبت کو جوڑا جائے گا، اسی کے ساتھ ہی آپ کا اٹھایا جائے گا. تو اس لیے اپنی محبتیں ساری کی ساری محمد الرسول اللہ کے ساتھ کر دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں ایمان کیا ہے؟ ایمان وہی ہے جو میرے نبی نے عمر فاروق کو کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کامل ایمان اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہیں ہر چیز سے عزیز نہ ہو جاؤ، میری محبت ہر چیز سے اوپر نہ چلی جائے. اور یہ کہا کس کو جا رہا ہے؟ عمر کو. ایمان والے ہیں نا، ان کو کہا جا رہا ہے. میں اور آپ کیا ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، ہم صرف مسلمان ہیں، ایمان والے نہیں ہوئے. ہمارے اندر ابھی ایمان نہیں آیا. اللہ نے صحیح فرمایا کہ یہ مت کہو کہ ہم ایمان لے آئے،
ابھی ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا، یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ تو ناظرین، ایک بات صرف یہی آپ کو میں یاد کروانا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب تک ہمارے دلوں کے اندر جاگزی نہیں ہو جائے گی، بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی تصدیق کے، اس وقت تک ہم ایمان کی کاملیت کو نہیں پہنچ سکتے، نہ پا سکتے ہیں۔ تو یہ سفر رائیگاں ہے۔ بے ادبیوں کی بات کرتے ہیں، تھوڑی سی عشق کی بات کرتے ہیں۔ کیا کروں، نہیں رہا جاتا، جب تک وہ بات نہیں آتی نہیں رہا جاتا۔ بادشاہ کی بات کر رہا ہوں نا، حقیقی بادشاہت، تو اس کے اندر راز ہے، رمز ہے۔ جانیے کہ بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ نور السماوات والارض۔ اور میرے نبی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میرا نور کو بنایا گیا، رب نے میرا نور پیدا کیا سب سے پہلے۔ اللہ کہہ رہا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے جو زمین اور آسمانوں پھیلا ہوا ہے۔ تو وہ نور کون سا؟ وہ نور کون سا؟ اللہ اکبر۔ کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ رب کو دیکھے یا رب کو جو ہے وہ رب کے اندر سمائے، ممکن نہیں ہے۔ خاک نور کے اندر نہیں سما سکتی، خاکی کی کیا مجال کہ وہ دیکھ سکے؟ موسیٰ نے جب تجلی کتاب نہیں لا سکے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو عشق کی رمز میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو روحیں نور والی ہوتی ہیں، جو روحیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو اپنی جان سے بھی عزیز کر لیتی ہیں، اپنے جسموں پر بھی طاری کر لیتی ہیں اور اپنے اوپر بھی طاری کر لیتی ہیں، وہ اگر تھوڑا سا بھی اس روح کے اندر، اگر تھوڑا سا بھی یہاں سے یہاں بھی ہو جائے گا، آپ کی شان کے اندر گستاخی یہاں سے یہاں پر بھی ہو جائے گی، گستاخی سمجھی جائے گی، بے ادبی سمجھی جائے گی۔ ادب پہلی سیڑھی ہے اللہ کی طرف جانے کی، پھر امر ہے، پھر اللہ ہے۔ ادب کیجئے، حکم مانیے، رب کو پا لیجئے۔ کہ شان مصطفیٰ کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سا بھی کوتاہی، الفاظ کو ذرا سمجھیے کہ ذرا سی بھی جو کوتاہی ہے وہ گستاخی ہے، بے ادبی ہے۔ اور ہم یہ بے ادبی اتنی کرتے ہیں کہ الامان الحفیظ۔ اب آپ سوچیں گے کیسے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ غلط ہے، وہ تھے، وہ چلے گئے، وہ کتاب تھی، یہ تھا، وہ تھا۔ ایک عام انسان کی بات کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام انسان تھے، جو یہاں پر بیٹھ کر آسمان پہ چاند کے 2 ٹکڑے کر رہا ہے، وہ انسان کی بات ہے۔ جو نماز پڑھتے وقت کہہ رہا ہے کہ میں جس طرح سے آگے سے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں، پیچھے صفوں میں حرکتیں نہ کیا کرو، صفیں درست رکھا کرو، جس کے ہاتھ سے پانی کے چشمے پھوٹ رہے ہیں، عام انسان۔ ان چیزوں کو جاننے کے بعد بھی آپ اگر یہ کہتے ہیں تو پھر آپ اپنی بھی عقل کا اندازہ کیجئے اور اپنے بھی انجام کا اندازہ کیجئے۔ بے شک لا الہ الا اللہ، عبادت کے لیے رب کے سوا اور کوئی نہیں ہے، مانگنے کے لیے رب کے سوا کوئی اور نہیں ہے، یہی رہیے بس، اس سے آگے مت آئیے، اس سے آگے مت آئیے۔ نہ آل محمد کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم، نہ آپ کی ذات کے اوپر
کسی قسم کی ڈسکشنز کرنا میں یہ بھی بے ادبی سمجھتا ہوں. اگر ہم کریٹیکلی آل محمد کے اوپر، اہل بیت کے اوپر یا آپ کی ذات کے اوپر ڈسکس کریں کریٹیکلی، تو میں اس کو بھی بے ادبی اور گستاخی سمجھتا ہوں. ایک انسان کسی دنیا کے کسی انسان سے محبت کرتا ہے، ہی شیڈ کسی کے ساتھ بھی، تو اس کے بارے میں ذرا سی بات سن کے اس کو آگ لگ جاتی ہے. اس کی تعریف و توضیح سننا چاہتا ہے، اس کے بارے میں اچھے الفاظ سننا چاہتا ہے. کسی جگہ پر اس کی تعریف ہو رہی ہوگی، اس کا ذکر خیر ہو رہا ہوگا، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آنی شروع ہو جاتی ہے کہ میرے بزرگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، میرے استاد کے بارے میں بات ہو رہی ہے، میرے محسن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، میرے محبوب کے بارے میں بات ہو رہی ہے. الغرض جس کے ساتھ بھی آپ کی محبت ایسوسیشن ہے، کوئی اس کا ذکر کرتا ہے، آپ کو وہ اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے. تو جو رب کا محبوب ہے، اس کی بات جب ہو، اس کا ذکر خیر ہو جب، تو آپ اس پہ سر نہ دھنیں، آپ اس پہ مستی میں نہ آئیں، آپ اس پہ کیف میں نہ آئیں، آپ اس پہ سرور میں نہ آئیں. کاہے کی ایمانی ہے، کاہے کی مسلمانی ہے، کاہے کا ایمان ہے، کاہے کے عاشق ہیں آپ؟ میں نہیں مانتا. جن لوگوں نے سفر کیا ہے مکے اور مدینے کا، اللہ سب کو لے کر جائے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ مکے میں جب تک آپ کا سٹے ہوتا ہے، طبیعت میں تھوڑی سی درشتگی ہوتی ہے، سختی کا عنصر غالب ہوتا ہے. اور جیسے ہی آپ مدینے کی طرف چلتے ہیں اور جیسے حدود شروع ہوتی ہے مدینے کی، ٹھنڈی ہوائیں اور سکون اور عجیب طرح کی کیفیت ہو، جب منظر سارا بدل جاتا ہے اندر کا. باہر کے منظر کے بدلنے کے ساتھ ہی سارا اندر کا منظر بدل جاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو بار بار لے کر جائے. کیا لطف ہے اس کا، کیا سرور ہے اس کا. عشق مصطفیٰ، عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رب اس کے اندر سرشار ہے، مست ہے، جذب ہے اس عشق کے اندر، اس کیف کے اندر، اس سرور کے اندر. تو اب جب کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اس میں ڈوب کر، اس کیف کے اندر، اس مستی کے اندر، اس سرور کے اندر ان کی شان کو بلند کرتا ہے، تو رب بھی اس سے خوش ہوتا ہے. اس کے اندر بھی ایک اس کے لیے وارفتگی محبت آتی ہے. آسان فارمولہ ہے، لگا لیجیے اپنے اوپر اور حقیقی بادشاہ کو پہچانیے. حقیقی بادشاہ ہے کون؟ کس کے لیے یہ ساری کاریگری ہے؟ کس کے لیے یہ سب کچھ ہے؟ اللہ اکبر. اللہ مجھے آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری زندگیوں کو باغ و بہار بنا دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام پڑھ کر اللہ ہمیں ان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. یقین کریے کہ بڑا آسان سا فارمولہ میں نے لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا کہ فرشتوں کو اپنے پاس بٹھانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھنا شروع کرتے ہیں. زبان پاک ہو جاتی ہے آپ کی، قلب پاک ہو جاتا ہے آپ کا، نور آپ کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کی باتوں میں اثر تاثیر آنی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر ہر طرف راوی چین لکھتا ہے. آج میں آپ سے، اگر میرے لب و لہجے میں کچھ آپ کو اچھا تاثر نہ ملا ہو تو میں معافی چاہتا ہوں. یہ کیفیت ہے میری ایک کیفیت ہے. میں کوئی عالم فاضل نہیں ہوں جی، کوئی مبلغ نہیں ہوں، میں پریپریشن نہیں کرتا. جو کیفیت ہوتی ہے اس کو بول دیتا ہوں. اس لیے بھول چوک ہو سکتی ہے، معاف کیجیے گا. اور کیفیت کا اثر الفاظ اور آواز کے اتار چڑھاؤ کے اوپر ہوتا ہے. اور جب آپ کے اوپر ایک جذب کی کیفیت ہوتی ہے نا، تو پھر اس کے بعد رنگ کچھ اور ہوتا ہے. میں نے بہت کوشش کی ہے کہ میرا وہ رنگ آپ سب تک بھی اوپن مت ہو، کیونکہ ہم نکتہ چینی کرنے والوں میں سے ہیں، انگلیاں اٹھانے والوں میں سے. آپ اٹھائیے مجھ پہ انگلیاں، میں نے تو اپنی زندگی وقف کر دی ہوئی اللہ اس کے رسول کے لیے. آپ کوئی پتھر مارے یا پھول مارے، سر تسلیم خم ہے.
میں بولوں گا اگر اندر والا بولے گا، اگر اندر والا نہیں بولے گا تو مجھ سے بولا نہیں جائے گا. اس لیے کبھی آپ کو میرے بیان فریکوینٹ ملیں گے، کبھی اس پہ گیپ آ جائے گا. یہ میری حالت ہے، کیفیت ہے، اس کے لیے مجھے معاف کیجیے گا، اور بس میرے حق میں دعا کیجیے گا کہ اللہ مجھے ثابت قدم رکھے. بہت کٹھن راہ ہے یہ، بہت کٹھن سفر ہے یہ، بہت آزمائشیں ہیں، قدم قدم پر آزمائشیں. لیکن جب یقین ہو، کیونکہ مایوسی جس کی طرف آتی ہے شیطان وہاں پر آتا ہے، اور جہاں مایوسی نہیں ہے وہاں پر رب آتا ہے. دعا کیجئے کہ میرے دل کے اندر، میرے ظاہر کے اندر، باطن کے اندر رب ہی رہے اور رسول اللہ کی محبت ہی رہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. وما علینا الا البیان. صدق اللہ العظیم. فی امان اللہ.